Mind Studio, The Light of Islam. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئین اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کی جتنی بھی تفصیلات آج دنیا تک پہنچی ہیں، یہ سب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سید سجاد یعنی امام زین العابدین کے ذریعے پہنچی۔ سیدہ زینب اس پورے مارکے کا بہت جاندار اور جرأت والا کردار ہے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو قیدی بنا کر یزیدی فوجوں نے شام کی طرف روانہ کیا تو جگہ جگہ قیام ہوتا تھا۔ کسی بستی، شہر، محلے یا چوک چوراہوں پر جب بھی قافلہ رکتا تو آپ سلام اللہ علیہا ہر جگہ خطبہ ارشاد فرماتی۔ وہ خطبے ہی تاریخ کے ماتھے کا حسین جھومر ہیں، اور انہی کی بدولت کربلا کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ دنیا تک پہنچی، اور انہی تفصیلات کی وجہ سے اور خطبوں کی بدولت لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے بالآخر ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ یوں تو سیدہ پاک کے بہت سارے خطبات ہیں، لیکن جو سب سے شاندار اور جاندار خطبہ تھا جو ہر زبان پر رہا اور آج تک لوگ نہ بھلا سکے، وہ یزید کے دربار میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے، آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز سے تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں موجود تھے، اور یزید یوں خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ زینب بنت علی علیہ السلام نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عزت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے اس آیت کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے،
مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانسیں لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربراہانہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات کی چادریں لوٹی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ و تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہید مظلوموں کی لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اے ناظمائے عالم امکان السلام، اے ناظمائے عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی۔